ویلکم بیک رانا احسان افضل صاحب. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اب ایک طرف تو آپ لوگوں نے قانون بنا دیا ہے اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے جلوس کرنے والوں کو 3 سال کی قید سنا دی جائے گی، اور دوسری طرف سیکیورٹی کے ادارے پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ شاید پارلیمنٹ جس نے قانون بنایا ہے اس کے اپنے دفاع کے لیے بھی کوئی قانون ہے؟ یہ اپنے دفاع کے لیے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں جنہوں نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے. وہ اس پہ انکوائری کریں گے اور ہمیں تسلی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بالکل اس کے تقدس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے. اور سب چاہتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت کے اوپر ہی حملہ آور ایک جماعت ہو جائے گی، جو جمہوری روایات ہیں اس کے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے گی، جو ایک بات چیت کا سلسلہ ہوتا ہے حکومت اپوزیشن کا، آپ اختلاف ہوتا ہے، پالیسی کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ دشمنی میں بدل دیں، اس کو آپ جہاد میں بدل دیں، اس کو آپ مارو مرنے پہ بدل دیں، اس کو آپ جو ہے وہ کہیں کہ قادیانیوں کے غلام اور پتہ نہیں مذہبی کارڈ کے اندر بدل دیں، صوبائی کارڈ میں بدل دیں، تو یہ تو انتشار پھیلانے سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کی اجازت تو نہیں دی جائے گی، بالکل بھی نہیں دی جائے گی. اگر اپنے اس ملک کے اندر تباہی لے کے آنی ہے تو تباہی کی اجازت تو حکومت نہیں دے سکتی. ہمیں ثاقب بشیر نے بھی جوائن کیا ہے، ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر جرنلسٹ ہیں. ثاقب بشیر صاحب، آج آپ موجود تھے لوکل کورٹس میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو گرفتار شدہ ایم این ایز ہیں اور لیڈرز ہیں ان کو پیش کیا گیا، تو عدالت میں کیا ہوا؟ ایک تو 5-6 ایف آئی آریں ہیں مختلف جو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد سامنے آتی رہیں. آج 8 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا ہے. تقریباً 8-10 ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے. 8 دن کا؟ جی 8 روز کا انسداد دہشت گردی عدالت نے انسداد دہشت گردی کی دفعات جی 780 لگی ہوئی ہے. اور آج کی جو پروسیڈنگز تھیں ان پروسیڈنگز کے دوران آرگومنٹس ہوتے رہے، جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے وہ بھی دیتے رہے، دوسری طرف بھی دیتے رہے. وہاں کوئی ایک سنگل پوائنٹ بھی کوئی دہشت گردی کے حوالے سے کچھ ایون پروسیکیوشن نے کوئی ویڈیو دکھائی ہو، کوئی چیز لائے ہوں کہ انیشلی ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے. اس دفعہ موبائل فوٹیج بھی نہیں تھی. موبائل فوٹیج بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک سنگل چیز بھی ان کے پاس نہیں تھی. لیکن اس میں ایک دلچسپ پہلو جو ہے وہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی پر 2 قسم کے الزامات ہیں. وہ ٹھیک ہے غلط اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ 7 بجے تک آپ کا ٹائم تھا، آپ نے 10 بجے جلسہ ختم کیا، این او سی کی اس جو آپ نے شرائط تھی اس کی خلاف ورزی کی. دوسرا کہ آپ نے جو لینگویج تھی وہ درست نہیں تھی، غیر مناسب، قابل اعتراض تھی، جو بھی اس کو نام دے لیں، یہ وہ مانے نہ مانے اس پہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ 2 اعتراضات تھے. آج کی جو ایف آئی آرز تھیں جس میں ایم این ایز وہاں پہ سارا کچھ چلتا رہا، یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں. اور ایسی کہانیاں تھیں کہ علی امین گنڈا پور نے کوئی پتہ نہیں گن پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کلیشن کوف پکڑی ہوئی ہے، کسی نے گن پوائنٹ پہ پولیس کو مار رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے. کسی ایسی کو تو یرغمال بنایا تھا شاید اسسٹنٹ کمشنر کو. اب یہ جو بات ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کو یرغمال بنایا گیا ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا بھی تھا، آج ان کا بھی آرگومنٹس تھا. لیکن ویسے بھی ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں مین اسٹریم میڈیا بھی تھا بڑی تعداد میں، کہ وہ بلکہ شیر افضل مروت نے یہ آرگومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ میں انٹر ہو رہا تھا، وہاں اتنا وہ بن گیا کہ میس کے میرا سانس بند ہونے لگا، تو میں نے ایک وہ اپنے ورکر کو نا مکہ مارا. تو وہ اتنا مشہور ہوا، ویڈیو وائرل ہو گئی میری، کہ مطلب انہوں نے کہا کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی کہ وہاں پہ اتنا ڈیجیٹل میڈیا بھی تھا اور مین اسٹریم میڈیا بھی تھا. تو وہ کہیں کوئی چیز یہ میڈیا نے اس طرح رپورٹ نہیں کی کہ یہ ایونٹ ہوا ہے یا کچھ. پھر جو 26 نمبر چنگی آپ کو پتہ ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے. تو وہ جو 2 الزامات تھے ان سے ہٹ کر کوئی بہت ساری کہانیاں تھیں جن کی بنیاد پر اور ویسے بھی گنڈا پور صاحب کی تقریر پہ اعتراض ہے، اور گنڈا پور صاحب تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں، وہ تو چلے گئے واپس. بس وہ اب دیکھیں جو معاملات کے ساتھ آپ کور کریں. ہو سکتا ہے اگلی ڈیٹ میں پولیس یہ آگے کہے کہ ہم نے ان ایم این ایز سے ایٹم بم برآمد کرنا ہے، راکٹ لانچر برآمد کرنے ہیں، ان سے پتہ نہیں توپیں برآمد کرنی ہے، ہمیں اور ریمانڈ دیا ہے. ماجد نظامی صاحب، آپ یہ جو کیسز بنے ہیں 8 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے، تو پھر سوال وہی بار بار پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تقاریر ہیں، ہنگامہ آرائی ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے بظاہر، اور دوسری طرف پارلیمنٹ پہ حملہ ہے. جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے کہ جس کی مطابق پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. پارلیمنٹ باقی اداروں کی طرح ایک ادارہ ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ اس مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے کل جب نقاب پوش سرکاری اہلکار اس عمارت میں داخل ہوئے تو انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا.
قومی اسمبلی کی سیکیورٹی اس قابل نہیں تھی کہ وہ ان کو پوچھ کے روک کے کوئی سوال جواب کر سکتی کہ آپ کیا کرنے آ رہے ہیں یہاں پر. سو یہ اس مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو اس طرح سے قابل عزت یا سپریم نہیں سمجھا جاتا. اور اس کے بعد جو ایف آئی آر کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایف آئی آر یہ ہوتی کہ پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر کون کس کی اجازت سے گیا ہے اور کیا کس نے کس اختیارات سے تجاوز کیا ہے. ویلکم بیک. تو ماجد نظامی صاحب, جس پارلیمنٹ کے اندر گھس کے گرفتاریاں کی گئی, وہ پارلیمنٹ اب آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے, اور اس ترمیم کے بعد بہت کچھ کہا جا رہا ہے, شاید ججوں کی مدت عہدہ میں توسیع بھی کر دی جائے اور بہت ساری چیزیں لائی جا رہی ہیں. تو یہ 2/3 اکثریت کس حد تک ممکن ہے حکمران اتحاد کے لیے؟ جی, اس وقت کے جو نمبرز ہیں یا قومی اسمبلی کے سکور کارڈ پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر مختلف جماعتوں کے جو ایم این ایز ہیں حکومتی اتحاد میں تو ان کا نمبر سائزبل ہے, لیکن جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ اور اس کے ساتھ کچھ آزاد ارکان کی اگر حمایت حاصل ہو تو یہ ترامیم کی جا سکتی ہیں. اور اس وقت قومی اسمبلی میں 8 کے قریب ایسے ایم این ایز ہیں جو کہ جن کی حیثیت باقاعدہ آزاد قومی اسمبلی کے ممبر کی ہے. اس میں اکثر کا تعلق تو تحریک انصاف سے ہی ہے, تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہاں سے 2, 3 یا 4 ووٹس اگر سیکیور کر لیے جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ایف کو ساتھ ملا دیا جائے تو یہ نمبر پورے ہو سکتے ہیں. اس طرح سے یہ معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا, اور ابھی تک کی کتاب کے مطابق اس کے اوپر ورکنگ بھی کی جا رہی ہے, کیونکہ اس کے اندر جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ترمیم کے ذریعے جس طرح یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ عدالت کے معاملات کو اور اس طرح کے ناپسندیدہ فیصلے جو حکومت کو ظاہری بات ہے نہیں پا رہے, ان پہ کنٹرول کرنا آسان ہوگا. ججز کے حوالے سے جو ایک شکوہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کر کسی بھی سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگاتے تھے, تو اب یہ ٹرائنگل بن گیا ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ علیحدہ ہے, عدلیہ ہے, اس کو سوال کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے ثاقب بشیر صاحب, اگر یہ لٹ سے آئینی ترمیم ہو بھی جاتی ہے, اور معلوم نہیں کیسے ہوگی, اگر اس میں کچھ بھی تنازع کھڑا ہوا تو یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہی جائے گا درخواست کی صورت میں, اور آئینی ترمیم جیسے معاملے پہ تو آبویسلی کوئی بینچ تو نہیں بن رہے, تو فل کورٹ ہی بیٹھے گی, اور فل کورٹ جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ اس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے, اور 23 ججوں کی جو فل کورٹ ہوگی تو یہ ایک تنازع 23 ججوں کی فل کورٹ جس میں ججوں کا اپنا مفاد بھی شامل ہے, یہ کس طرف جائے گا؟ ایک تو جو 23 ججز والا معاملہ ہے, اگرچہ مطلب قانون سازی کر بھی لے پارلیمان سے گورنمنٹ جو ہے, تو آج اگر ہم بات کریں تو آج 10 سپٹمبر ہے, تو جو ریٹائرمنٹ اگر ایج والا وہ آئینی ترمیم والا وہ الگ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوتی تو 25 اکتوبر تک جو ہے وہ موجودہ رجیم ہے, تو موجودہ چیف جسٹس کیا آخری منتھ میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی جائے تو وہ سپریم کورٹ کے ججز لگائیں کہ میرا نہیں خیال کہ ایتھیکلی بھی وہ مناسب بات ہے. لیکن آئینی طور پہ تو نہیں آئینی طور پر ٹھیک ہے, اس سے قبل یہ تھا اس وقت تو ایتھکس کی بات کرنا بھی لطیفہ ہی ہے. چلیں لطیفہ ہی صحیح رہوں گا, ہم کچھ لطیفے بھی لوگوں کو سنانے چاہیے. تو یہ دیکھیں کہ 3 ججز سپریم کورٹ میں چاہیے تھے ریسنٹلی, عقیل عباسی صاحب آئے, شاید بلال آئے, اور جو تیسرے جو جج ملک شہزاد صاحب آئے, تو یہ 3 ججز آئے تقریباً پچھلے 7-8 ماہ میں, مطلب کافی دیر سے یہ 3 ججز کا یہ سوچا جا رہا تھا. تو اٹ مین کہ ایک پروسیس ہے, پورا سوچ بچار کر کے, ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر آئینی یہ ہو بھی جاتا ہے معاملہ, یہ تو سارا ایک ہفتے یا 10 یہ تو آپ دیکھیں, یہ تو آپ پریکٹس, روایات, ٹریڈیشن, ایتھکس کی بات کر رہے ہیں نا. اس وقت جو ہے نا کٹ تھروٹ بزنس ہے, اس وقت جو ہے نا یہ وہ کیا کہتے ہیں جان کی بازی لوگ لگا رہے ہیں, حکومت بھی اور کچھ عدلیہ کے لوگ بھی. تو یہ اب 13 کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, اس سے بہت پہلے خط لکھ کے ہائی کورٹوں سے نام بھی مانگ لیے گئے ہیں ویکینسیز پور کرنے کے لیے ہائی کورٹوں میں, اور اگر 13 ہے کل, تو آج یا کل میں قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر تو 23 جج بھی 5 جج مزید عدالت میں بھی لگائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لگائے جا سکتے ہیں, اور پھر آئینی ترمیم اگر ہوئی, چیلنج ہو گئی, تو پھر 3 جج, تو وہ جس کی اکثریت ہوگی, جس کی اکثریت ہوگی وہی جو ہے وہ ہمارے لیے پارلیمنٹ بھی مقدم ہے, سپریم کورٹ بھی مقدم ہے, اور دونوں ہی ماشاءاللہ سے تاریخ میں حملوں کی زد میں رہے ہیں, اور وہ حملہ کرنے والے کوئی باہر کے نہیں تھے,
اپنے ہی تھے اور وہ آج ایک دوسرے پہ ان اداروں پہ حملہ کرنے کے الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔